حقیقت ہے کہ میں بھی عربی سمجھتا ہوں. قاری صاحب نے حکم فرمایا ہے تو اس لیے چند لمحات، چند باتیں، چند معروضات جو دیتا ہوں. چونکہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفقت علی قادری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی رحمہ اللہ کا سالانہ ختم شریف ہے. اس کی مناسبت سے دو باتیں عرض کروں گا. جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے یا کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے تو لوگ تعزیت کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے گھر پر حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہمارے عرف میں مشہور ہے، اللہ کا حکم، رب کی رضا. اور جس کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہوا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے یہ رب کی رضا قبول ہے. یہی جملے ہوتے ہیں عام طور پر، رب کی رضا قبول ہے، رب کا حکم کہتا ہے رب کا حکم، رب کی رضا قبول ہے. باپ کے دنیا سے چلے جانے پر ہمیں رب کی رضا سمجھ آتی ہے. باپ کی حیات میں، باپ کی زندگی میں رب کی رضا کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہ باپ دنیا سے چلا گیا تو سمجھ آیا رب کی رضا کیا ہے. جب وہ دنیا میں موجود تھا، حیات تھا، تب کیوں نہ سمجھ آیا؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رب کی رضا والد کی رضا میں، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. یہ لفظ ناراضی میں نے اس لیے بولا کہ مفتی صاحب مدثر العالی نے ایک بار اس کی تصحیح فرمائی تھی. ہم عام طور پر لفظ بولتے ہیں ناراضگی، تو ابھی جو ہستی گفتگو فرما کے گئی ہے انہوں نے ایک بار تصحیح فرمائی تھی کہ یہ لفظ ناراضگی نہیں ہے، ناراضی ہے. اس لیے ترجمے میں نے آپ کی تصحیح کردہ لفظ کو ہی منتخب کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں. یوں کہہ لیجیے والدین راضی، والدین ناراض، رب ناراض. تو اس لیے میں نے یہ بات کی، جملہ یہ اس لیے عرض کیا کہ جب والد فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رب کی رضا قبول ہے. تو رب کی رضا کیا ہے؟ رب کی رضا تو والد کی رضا میں تھی، رب کی رضا والد کی رضا میں تھی، اور رب کی ناراضی، رب کی ناخوشی والدین کی ناخوشی میں تھی. مگر افسوس ہمیں یہ بات صرف مرنے والے دن سمجھ آئی. جس دن ابا چلے گئے اس دن سمجھ آیا کہ رب ناخوش ہو، والدین ناخوش ہو تو رب ناخوش ہوتا ہے، والدین خوش ہوں رب خوش ہوتا ہے. عزیزان محترم، مفتی صاحب قدس اللہ سرہ نے جو گفتگو فرمائی، ہو سکتا ہے بہت سارے افراد کو نہ سمجھ آئی ہو، لیکن انہوں نے جو دھیمے لہجے میں گفتگو فرمائی وہ بڑی پر اثر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کو خوش کریں.
آج صبح ایک ساتھی نے، ایک صاحب نے، میرے نمازی ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میرا بیٹا یونیورسٹی پڑھتا ہے، دل دے بیٹھا ہے کسی، تو وہ بڑا ضد کرتا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے، بالا خانے کے اوپر ہے، بالائی منزل پہ نیچے نہیں اترتا، کھانا نہیں کھاتا، چج کا ڈھنگ کا ہمارے ساتھ بولتا نہیں. تو والدین کے دل کو کیا کیا سمجھتے ہیں؟ خوشی پہنچ گئی. جملہ جو مفتی صاحب مدد والی بول کے گئے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. ہر چیز کا انتخاب ہو سکتا ہے، ماں باپ کا انتخاب نہیں ہوتا. سمجھے؟ ماں باپ کا انتخاب نہیں ہوتا، قدرت نے انتخاب کیا ہے، قدرت انتخاب کرتی ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اچھا، بالفرض میں بات، اگر کسی کو سمجھ نہ آیا، ساری زندگی والدین چلے گئے، سمجھ نہیں آیا، تشریف لے گئے، پھر سمجھ آیا، آنکھیں کھلی، سوچ آئی، غور و فکر کیا، تو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اپنے گناہوں پر تعصب ہوا، اپنے گناہوں پر رونا آیا، اپنی بے جا فضول باتوں پر افسوس کیا، اب وہ چلے گئے، اب کیا فائدہ؟ ایسا ہی ایک نقطہ، ایسا ہی ایک تجزیہ، ایسا ہی ایک فیصلہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، پیش آیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص جس کے والدین اس سے ناراض ہو کے گئے ہوں، ناخوش ہو کے گئے ہوں، اس سے وہ نالاں گئے، روتے گئے، ایسا کوئی بد نصیب، ایسا کوئی بدبخت شخص ہو جس کے والدین اس سے ناراض گئے ہوں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے نسخہ، ایک دوائی پیش کی ہے. میرے آقا کریم آپ کی حکیمانہ گفتگو کے اندر یہ پہلو موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنے والدین کے لیے استغفار کی کثرت کرے. استغفار کسے کہتے ہیں؟ بخشش کی دعا کرنے، بخشش کی کثرت سے دعا کریں. کیا مطلب ہے؟ کسی حجرے میں، کسی گوشے میں، کسی کونے میں بیٹھ جائے اور بس دعا کرتا رہے، یہ مطلب ہے کہ بس دعاؤں کی سوغاتیں بھیجتا رہے. بھائی بہترین دعا کیا ہے؟ ذرا سوچیں، بہترین دعا آپ گن لیں. نماز 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں میں ہم اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ گن لیں، گن لیں، 5 بار نہیں. جی، فجر کی نماز میں ہم 2 بار پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں سنت اور فجر 2 بار. ظہر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 12 رکھتے ہیں، تو 4 بار تقریباً ظہر کے اندر کتنا ہو گیا؟ 3 بار عصر کے اندر کتنا ہو گیا؟ مجھے بولے نا، مجھے بھی یاد ہو جائے. 9 بار. عصر میں 3 دفعہ نا، یعنی 2 سنتوں 4 سنتوں کے اندر پورا پڑھتے ہیں. پہلے تحیات ربنا اغفر لی پڑھ لیا کریں. ویسے اگر بارش شریعت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی درود پر اکتفا کرے اور ربنا اغفر لی نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن پورا پڑھنا چاہیے. وہ پورے زیادہ پڑھے. تو عصر میں کتنی بار ہو گیا؟ 3، 9 بار. مغرب میں بھی 3 بار، 12. عشاء کی 17 رکھتے ہیں. جی کتنی بار ہو گیا؟ 17 رکھتے ہیں، تقریباً 6 بار. پکا ہے؟ دیکھ لیں. 4 سنتیں نا، اس میں 2 دفعہ، اور فرضوں میں 1 دفعہ، پھر سنتوں میں 1 دفعہ، پھر وتروں میں 1 دفعہ، پھر سنتوں میں پھر نفلوں میں 1 دفعہ. جی کتنے بار ہو گیا؟ 7 بار. 7 اور کتنا ہو گیا؟ 19 مرتبہ. کتنی بار؟ 19 مرتبہ. نہ کھانا کھلانے کی فکر، نہ پکانے کی فکر، نہ کسی کو بلانے کی فکر، نہ کسی جھنجھل میں
پڑھنے کی فکر، نہ کسی جناب والا کک کی جناب والا ترلے اور منتیں کہ تشریف لائیں گے، نہ پیسے، نہ خرچہ، نہ پریشانی، نہ ساؤنڈ والے کا خرچہ، نہ مولوی صاحب کا خرچہ، کسی کا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ بغیر خرچے کے، بغیر جناب والا تھکن کے، بغیر پریشانی کے، بغیر کسی جناب والا منتوں ترلوں سماجتوں کے آپ 19 مرتبہ یومیہ ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مگر کرتے نہیں۔ خدا کا فرض ادا ہو گیا، ماں باپ کا قرض ادا ہو گیا، یہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کل تیجا، سادہ، دسواں، چالیسواں، پھر سالانہ، پھر جمعرات شبرات لگاتے ہیں نا پیسے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اصالہ ثواب جو ہم نے کیا ہے، جو کل تیجا، سادہ، دسواں، چالیسواں، نیتیں تو اللہ جانتا ہے، دل کی بات کو اللہ جانتا ہے، اندر کیا ہے رب جانتا ہے، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ لیکن عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں، عمومی بات کیا ہے؟ عمومی بات کیا ہے کہ ہم فقط یا تو ناک کے لیے کرتے ہیں، یا رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا صرف دکھاوا کرتے ہیں، یا محض ریا سے کام لیتے ہیں، فلاں راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، برادری مجبور کرے گی۔ ہمت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، قرض لے کر کل کر دیے، قرض اٹھا کر ادھار لے کر جناب تیجے کا، ساتویں کا، دسویں کا، چالیسویں کا ختم دلا دیا۔ لوگ کہیں گے دیکھا کتنا بڑا ختم ملا ہے، جی ماشاءاللہ بڑا ختم ملا ہے۔ جو بندہ رب کا فرض ادا کرنے پر 5 بار کیا 1 بار مسجد میں نہیں آ سکتا، والدین کا اتنا بڑا اصالہ ثواب کی محفل سجانے کے لیے لوگوں کو ترلے بھی کر رہا ہے، منتیں بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، جی تھکاوٹ سے بھی چور ہو رہا ہے، اور وہ اس انداز سے یہ سمجھتا ہے کہ رب خوش ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، ماں باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ ارے خدا کے بندے، نیتوں کو اللہ جانتا ہے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، صرف آپ کو جگا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے مذہب میں ہمارے قیدے مفتی صاحب نے فرما دیا جائز ہے، عرض نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں تو صحیح ذرا، جی 19 مرتبہ دن کے اندر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ میرا بھی فرض ادا کر جا، ماں باپ کا قرض بھی ادا کر جا، ٹائم کوئی نہیں ہے، اور یہاں مولوی صاحب کا ٹائم لے رہا ہے، ناز خان صاحب کا ٹائم لے رہا ہے، نقیب کا الگ سے ٹائم لے رہا ہے، ساؤنڈ والے کا الگ سے ٹائم لے رہا ہے۔ رب ٹائم دے رہا ہے، لے نہیں رہا، رب وقت دے رہا ہے، لے نہیں رہا، اور یہاں تک لے چل رہے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ جناب یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، اصالہ ثواب اچھا کام ہے، ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں جائز ہے، مفتی صاحب فرما گئے ہیں۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس خواب سے جاگیں، اس غفلت سے جاگیں اور بیدار ہو جائیں، اور جاگ جائیں اب کہ 19 مرتبہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہی بات کی نا مفتی صاحب نے کہ آپ از آدم تا ایدم، آدم تا ایدم، آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک جتنے مومن گئے، بلکہ وہ تو فرما کے گئے کہ جن مومنوں کو بھی بخشش کے لیے آپ سارے آتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ خدا را اس نسخے کو لے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ ایسا اصالہ ثواب ہے، اب اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا تو میں بھی بتا دوں گا۔ اب اس کا معنی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ربنا اغفر لی کا معنی آتا ہے یا نہیں آتا؟ ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ فرشتے تو جانتے ہیں، فرشتے تو جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، رب تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ اسے آتا نہیں، مفہوم اسے آتا نہیں، جی تہ تک یہ پہنچا نہیں، لیکن وہ تہ تک جس کی نظر ہے وہ تو جانتا ہے کہ بندہ مجھے کس انداز سے پکار رہا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں اہل ایمان کو بخش دے، اہل ایمان کو بخش دے۔ بندہ یہ دعا کر رہا ہے، اتنی بڑی دعا کو آپ کیسے بھول گئے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے
مغفرت کی دعا کیا کر، کثرت استغفار کر، تیرے ماں باپ کی روح ان قریب راضی ہو جائے گی۔ کیونکہ ایصال ثواب تحفہ ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ تحفہ دینے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا لینے والے کو پریشانی ہوتی ہے، میں نے کو دینا پڑے گا، میں تحفہ لے رہا ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ تحفہ پاویں چھوٹا ہوئے، پاویں بڑا ہوئے، پاویں ہلکا ہوئے، پاویں تگڑا یعنی مہنگا ہوئے، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے۔ تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے نا۔ تسی کسی نے جناب والا ایڈی کو شیشی کر دے دیو اگے اسلامی بھائی آئی کسی نے کہا میں والی تو ایڈی میٹر کی شیشی پڑھا دیتا ہے، اون دے والے خصوصی نظر ہو جاتی، وہ بھی تاں ہی دیندے نے مولوی صاحب بیٹھن والے یاد رکھن جدوں لام فلانے نے دیتی وہ کتنے دی آئی ہوگی ایڈی کو ادھے تولے دی شیشی کتنے دی 50 دی 100 دی آئی ہوگی، لیکن جدوں لگدی اودوں نال دعا بھی نکلدی۔ سیانے کہندے نے دعاواں لتیاں جاندیاں نے پڑھا، دعاواں لین دا ڈھنگ ہونا چاہیے، سانوں نہ دعاواں دینیاں آندیاں نے لینیاں نہیں ہے۔ دعاواں لین واسطے بھی کام کرو نا جی، تسی اپنے ماں باپ دی، اپنے بہناں بھائیاں دی، اپنے بڑیاں دی عزت کرو، تقریم نال پیش آؤ جی۔ کوئی بابا جی جا رہے ہیں تے انہاں دی عزت و تقریم کر کے انہاں دے نال احترام نال پیش آؤ، انہاں نے تانوں کی کہنا؟ دعاواں دینی۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی نوجوان کسی بزرگ دی عزت کردا ہے نا تے اللہ تعالی جل وعلا جدوں وہ بزرگی دی عمر نو پہنچے گا اون دے واسطے ایسے نوجوان پیدا کر دے گا جڑی اون دی عزت کرے۔ مت سمجھ کہ میں اے تے بدلہ بھائی، اے تے مکافات عمل ہے۔ اج تو عزت دیوے گا تے کل نوں لوے گا، آج عزت دیوے گا تے کل نوں، آج ماں باپ عزت کرے گا تے کل ماں باپ مرے گا تے عزت لوے گا۔ سمجھ آ گئی گل؟ ہاں بدلہ لینے کے دینے پڑ جائے گا، سمجھ آئی گئی؟ اس واسطے سیانے بنو، غور و فکر کرو، بڑے دی گلاں تے عمل کرو، بزرگ دی نصیحتاں فرماندے انہاں تے عمل کرو، کوشش کرو اور مصیبتاں پا دیو۔ امیر المجاہدین علیہ رحمان اللہ سب بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، الفت ہے۔ اساں اج انہاں دے احسان مند ہاں، انہاں دے ممنون ہاں جی، انہاں دے شکر گزار ہاں کہ سانوں انہاں نے کہڑے پاسے لاتا، جڑے قوم، جڑے نوجوان، جڑے لوگ لگے الحمدللہ بڑے خوش ہیں۔ میں تانوں اج دی گل سنانا، اتنا صبر ہے کسی ساڈے اتنا صبر ہے۔ میں نے ایک دوست نے فون کیتا، انہوں نے کہا کہ تساں میرا نکاح پڑھانا ہے۔ میں کہا جی میں اج ذرا مصروف ہوں، میں پہنچ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی نکاح پڑھانا ہے، تساں ہی پڑھانا ہے۔ راشد شاہ صاحب بیٹھے نے، اور ساتھی بیٹھے میرے نال گئے۔ میں کہا جی میں تھوڑا مصروف نہیں پہنچ سکتا۔ خیر کنے بجے پہنچ سکتے؟ میں کہ تقریباً 3 بجے تو فارغ ہوں گا تے 3:30 پونے 4 میں پہنچ جاؤں، چونکہ مدرسے پروگرام بھی سی۔ اسی تقریباً 1:30 بجے فارغ ہوئے تے 2:30 بجے میں گھر آیا تے ختم شریف سے اودے شرکت کی، پھر نکاح پڑھانا سی۔ ساتھی مینوں کہنے لگے تسی برات والے لیٹ تسی آؤ ذرا فارم وغیرہ فل کر لو، فارم وغیرہ فل کر لے۔ وہ حالے بھی نہیں برات آئی۔ میں کہ زور کی نماز پڑھ لوں، زور کی نماز پڑھ کے آیا کہ حالے نہیں آئی۔ تقریباً 4:30 تک برات آئی۔ توجہ ہے؟ یہ جڑا احترام ہے، عقیدت رشتہ ہے، کتنے جا کے کھلوتا ہے بندہ۔ تے میں کہ جی میں تے ہن فارغ ہویا، نماز میں اثر دی پڑھا لی ہے تے ہن میں آ جاواں کہ ہو گیا نکاح؟ انہوں نے کہا سی بیٹھے ہو تو ڈائی دوسرے نکاح پڑھانا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ میں گیا جناب جا کے مغرب کی نماز اتنے جا کے پڑھائی، مغرب کے بعد نکاح پڑھایا ہے۔ انہوں نے گھٹ تو گھٹ بھی تقریباً 3-4 گھنٹے انتظار کیتا ہے۔ مہمان کھانا کھا کے ٹوٹ گیا جی، انہوں نے توڑ دیتا کرم جلد بازی میں توڑ دیتا۔ میں کہ اتنا اشارہ نہیں آ کے پڑھا، میں مقصود صرف ہے دسنا ہے یہ بات ایک قدر کتنے پائی، یہ علماء کی قدر کتنا پائیے۔ مولانا ریاض قاضی صاحب نے پائی تے میرے مجاہدین نے لبیک کا مطلب تم حالے تک نہیں سمجھا؟ بابا جی اتنی باری سمجھاتا ہے، سب سمجھان کی ضرورت ہے۔ پچھلے بندے جڑے بیٹھے نے یہ کہتے نہیں ایسا حضور واسطے حاضر نہیں۔ اچھا ادھر والے
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। यार क्यों धोखा देते हैं? लब्बैक का की मतलब है? अल्लाह के दिन हाजिर है, हाले कुर्बानी कोई मगरी उनको करना होता है। उन्हें सही करो दी बात की गल है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बाजार खाली करो, चलो ऐ नहीं कि दुकाना ते ना जाओ, ऐ मतलब नहीं। जदों अजान हो जाए ना, वो अजान कहती हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। बंदा दुकान पे बैठा कामयाबी वास्ते, ये भी कामयाबी मिलेगी। रसूलुल्लाह फरमान कामयाबी हुन तक मसीते मिलेगी, हुन दुकान पे नहीं मिलेगी, हुन बाजार से नहीं मिलेगी, हुन घर बैठा नहीं मिलेगी। हुन कामयाबी चाहिए तो मसीते आ, हय्या अलल फलाह किधर आ। जदों जिक्र कर लिया फाइदा तदईतु सलाता, जदों नमाज अदा कर ली और फिर पूरा जुमा है ओंदा एंड की फन ताशिरु फिल वक्त वो मिन फजलिल्लाह, जदों नमाज अदा कर ली तो उनकी कर हुन जमीन च फैल जा, रब दा फजल तलाश कर। सुभान अल्लाह। जदों हय्या अल फलाह आ जाए, फिर दुकान ते ना बैठ, घर ना बैठ, बाजार ना बैठ, खड़े ना बैठ, चौक ना खड़ो, फिर मसीते आ। क्यों? कामयाबी तेनू हुन मिलनी। जदों कामयाबी लैण दा वेला सी उदों तो बाजार बैठा साडी मिसाल ते उस पेड़ू की तरह है। पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, किसी बंदे ने सुनया ना कि मौलवी साहब को सुनया, उन्हें कहा जनाब ये शबरात आंदी पई अगले महीने आ रही शबे बरात परसों शबे बरात आंदी पई। शबे बरात का वो रात ऐसी है कि जेड़ा बंदा एक घड़ी ऐसी है शबे कदर, एक घड़ी ऐसी है कि बंदा जो मंगे वो मिल जाता है। एक बंदा सुहागा लैके ना सिर्फ खड़ो, सुहागा समझ अल लकड़ी दा जमीना ते फेरदे ने, सुहागा लैके खलोता रहा ते ए दुआ मांगदा रहा, या अल्लाह इनु सोने दा बना दे, या अल्लाह इनु सोने दा बना दे जी। ओ जदों वो वेला आने वाला सी ना, थक गया हार गया। वासिफ अली वासिफ साहब कहते ने कि जदों तुसी हार जांदे हो, थक जांदे हो, अक जांदे हो ना, उदों मंजिल टोडे बिल्कुल नेड़े हो। सुभान अल्लाह। रब तुहानू ना वो जदों बिल्कुल तुसी थक जांदे हो, अक जांदे हो ना, ओ यार छड़िए मिलना दवा करो, ऐ मौलवी दी गल्लां ने, उदों सब कुछ मिलदा होंदा तुसी टुट जांदे। उदों ही तुहानू रुकना चाहिए सी, तुसी टुट गए। नहीं 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 हुन ना टुटो, हुन टुटन दा की फायदा? वक्त लग गया, मुश्किल घड़ी ते लंघ गई। वो एडी मुश्किल घड़ी लंघ गई है, हुन थोड़ी जी घड़ियां रह गईयां ने, हुन तो सौखा बेड़ा आ वाला है, औखा लंघ गए। वो जदों आया ना वो घड़ी जिहदे विच सोना बनना सी, दुआ कबूल होनी सी, ऐसे करके ना थक के कहंदा जाओ फिर लोहे ही बन जा, ऐसे सटिया सुहागा थंदे ते कहंदा जाओ फिर लोहे ही बन जा, वो लोहा बन गया। समझ आइए? तो चलो औखा वेला लगा बैठे हो, सौखा वेला हुन तुम्हें कोले हो कदर कर। औखा वेला लंघ गया, मुसीबतां खत्म हो गईयां जी, उलझनां खत्म हो गईयां, मुश्किलां आसान हो गईयां। आ जाओ, तुहानू बुजुर्गां ने दस छड्डिया, आ जाओ लड़ मग जाओ किसी दे, जिथे तुहाडा दिल मुतमईन है उत्थे लड़ मग जाओ, लेकिन किसी सही अकीदा दे लड़ लगो, किसी सही अकीदा दे लड़ लगो, किसी समझे बंदे दे लड़ लगो और उनके कोल पूछो, उनके कोल बहो। नहीं जा सकते कि अपने मोहल्ले में किसी सही अकीदा वाले भी नहीं कोल बैठ जाओ, उनके कोल मसले पूछो और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करो, नमाज की तरफ आओ।
پھر بابا جی میں ایک گل سنا کے اجازت کی بابا جی فرماتے سن تو اپنے بیلیاں نو پیسے کولوں بھر کے تے فلماں بتائیاں اج اس بیلی نو کہنا اینیاں تینوں فلماں بتائیاں نے اینے ڈرامے بتائے نے اینے پارکاں دی اینے جناب والا مقاماں دی تینوں سیر کرائی تے نوران کلام بھی اپنے خرچے تے لے گئے حاضرہ مسجد تے 2 نفل پڑھے تو رکھتا ادا کرے نہ کرے جی لوگ جہنم پیسے نہ خرید رہے ہیں تے جنت مفت نہیں رہتے پیسے نہ جہنم خرید رہے پیسے نہ خرید رہے کہ نہیں ہے کہ جہنم خرید رہے پیسے نہ تے جنت مفت مل رہی ہے وجہ کی ہے وجہ کہ اک سٹی ہوئی ہو او دے اگے پردہ ہے وہ پردہ مصطفیٰ کریم نے